اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فزکس لیکچر نمبر 18 میں خوش آمدید۔ یہ لیکچر بی چیپٹر نمبر 3 سے ریلیٹڈ ہے اور اس میں ہم ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی کو ایکسپلین کریں گے۔ ایکسلریشن کیا ہوتا ہے وہ میں پچھلے لیکچروں میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں اور ان کی کائنڈس بھی ایکسپلین کر چکا ہوں۔ یہاں جو ٹاپک ہے وہ ایک اسپیشل کیس ہے ایکسلریشن کے حوالے سے۔ اسے ہم اردو میں کشش ثقل کی وجہ سے اسراء اور ثقلی اسراء بھی کہتے ہیں۔ انگلش میں گریویٹیشنل ایکسلریشن بھی کہتے ہیں، گریویٹیشنل ایکسلریشن بھی کہتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے ایک دو باتیں اور بتاتا چلوں۔ یقیناً آج کل یہ عام ہی ہے، ہر ایک سمجھتا ہے، لیکن یہاں بتانا ضروری ہے کہ سائنٹیفکلی یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ زمین ہر چیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، یعنی جتنی بھی میٹر مٹیریل ہے زمین اس پر ڈاؤن ورڈ اپنے سینٹر کی طرف ایک فورس اپلائی کرتی ہے۔ تو یہ جو فورس کسی بھی جسم پر زمین کی وجہ سے لگتی ہے، اس فورس کو جو ہے نا گریویٹی کہتے ہیں یا گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں۔ اردو میں اسے کشش ثقل کہتے ہیں، یعنی زمین کی کشش ہر چیز پر لگتی ہے، زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور اس کا آسان سے ثبوت یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بھی نان لیونگ باڈی، مثال کے طور پر پتھر وغیرہ، کرسی، لکڑی کا کوئی پیس یعنی ووڈن پیس یا کوئی آئرن پیس، گولڈ پیس، اسٹون، کوئی بھی ایسی چیز ہاتھ میں لے کر اسے فریلی چھوڑ دیتے ہیں، گراتے ہیں، تو وہ ہمیشہ نیچے کی طرف ہی گرتی ہے، اوپر کی طرف نہیں جاتی۔ تو نیچے کو کیا چیز نظر آتی ہے ہمیں؟ زمین۔ اس کا مطلب ہے اسے کوئی نیچے کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اگر کوئی اسے اوپر کھینچتا تو یقیناً جیسے ہی ہم چھوڑتے وہ ہمارے ہاتھ سے بجائے نیچے گرنے کے پتھر وغیرہ، لکڑی کا کوئی پیس وغیرہ، آئرن راڈ وغیرہ، یہ جو ہے نیچے کی جانب گرنے کے بجائے اوپر کی طرف چلا جاتا۔ لیکن ظاہر ہے چونکہ ان چیزوں کو اوپر کوئی جسم، کوئی فورس اوپر کی طرف ان پر نہیں لگ رہی ہوتی، اسی لیے جیسے ہم انہیں فریلی چھوڑ دیتے ہیں یہ نیچے کی طرف ہی گرتے ہیں اور نیچے زمین انہیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس پر مزید ڈیٹیل سے بات انشاءاللہ چیپٹر 7 میں ہوگی، جو ہے ہی گریویٹی کا چیپٹر۔ تو جب کوئی چیز زمین کی طرف گرتی ہے تو وہ فکس اسپیڈ سے نہیں گرتی یا فکس ویلاسٹی سے نہیں گرتی، بلکہ جیسے جیسے وہ زمین کی طرف جاتی رہتی ہے گرنے کے دوران تو اس کی اسپیڈ کنٹینیوس بڑھتی رہتی ہے، اور جب اسپیڈ بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں ایکسلریشن موجود ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ڈائیگرام میں نے سب سے پہلے جو نیچے جی لکھا ہے یہ گراؤنڈ لیول یعنی زمین سمجھیں۔ اب ہمارے پاس کوئی جسم، کوئی بھی بڑی کسی ہائٹ ایچ پر اور پوزیشن اے پر موجود ہے، یعنی زمین سے ایچ ہائٹ پر پوزیشن اے پر موجود ہے۔ اب اگر اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں فریلی تو یہ ظاہر ہے نیچے کی طرف ہی گرتا ہے، یہ جسم، بال یا اسٹون۔ تو دیکھا یہ گیا ہے جب اسے کیلکولیٹ کیا گیا ایکسپیریمنٹ کر کے، تو یہ پتہ چلا کہ یہ فریلی فالنگ باڈی ہر ایک سیکنڈ میں اس کی اسپیڈ میں 9.8 میٹر پر سیکنڈ کا اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم چھوڑتے ہیں تو وہ رکا ہوا ہوتا ہے، 0 میٹر پر سیکنڈ اس کی اسپیڈ ہوتی ہے، اور جیسے ہی ایک سیکنڈ گزرتا ہے تو ایک سیکنڈ کے بعد وہ جہاں پر بھی ہے، فار ایگزامپل پوزیشن بی پر پہنچ جاتا ہے نیچے، تو اب اس کی اسپیڈ 9.8 میٹر پر سیکنڈ ہو جاتی ہے، اور وہ گرنا کنٹینیوس رکھتا ہے، گرنا جاری رکھتا ہے، اور ٹھیک ایک سیکنڈ مزید جب گزرتا ہے، یعنی ٹوٹل 2 سیکنڈ جب ہو جاتے ہیں، وہ کسی نئی پوزیشن سی پر پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کی اسپیڈ میں پھر اتنا ہی اضافہ ہوگا، یعنی ایک سیکنڈ کے بعد پھر اتنا ہی اضافہ ہوگا، 9.8 میٹر پر سیکنڈ۔ تو اب اس کی اسپیڈ 9.8 تو پہلے سے تھی، اور اتنا انکریمنٹ ہو جاتا ہے ایک سیکنڈ مزید گزرنے کے بعد، ٹوٹل ٹائم 2 سیکنڈ ہو جاتا ہے۔ تو 9.8 پلس 9.8 19.6 میٹر پر سیکنڈ اب اس کی نئی اسپیڈ ہوتی ہے، یعنی
فریلی چھوڑ دینے کے 2 سیکنڈ کے بعد اس کی اسپیڈ 19.6 میٹر پر سیکنڈ ہو جاتی ہے، اور یہ انکریمنٹ اس وقت تک پر سیکنڈ اسی طرح ہوتا رہتا ہے جب تک زمین سے جسم ٹکرا نہیں جاتا۔ تو یہ جو ہر سیکنڈ میں 9.8 میٹر کا اسپیڈ میں انکریمنٹ اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا کیا ہوا کہ فریلی فالنگ باڈی کا ایکسلریشن 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہوتا ہے، یعنی 9.8 میٹر پر سیکنڈ ہر ایک سیکنڈ میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ پہلا پر سیکنڈ تو یہ اسپیڈ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، دوسرا پر سیکنڈ کا مطلب اتنا انکریمنٹ ایک سیکنڈ میں ہوا، تو اس طرح ایکسلریشن بن جاتا 9.8 میٹر پر سیکنڈ۔ یہ ایکسلریشن چونکہ زمین کی گریویٹیشنل فورس اٹریکٹیو یا اٹریکشن فورس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے اس کا نام ہی ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی یا گریویٹیشنل ایکسلریشن ہے۔ یہ ایکسلریشن اور سب سے پہلے اسے ڈسکور کرنے والا مسٹر گلیلی تھے، اور اس سے پہلے بہت ہی پہلے جب فلسفے کا بہت زور ہوا کرتا تھا، اور یعنی فلسفی اور جو ہیں یہ لوگ بہت زیادہ دنیا پر چھائے ہوئے تھے، اور خاص طور پر ارسطو جیسی شخصیت جو علمی دنیا میں اس کا بہت بڑا رعب تھا، اس نے ایک غلط فزکس بیان کی تھی اپنے زمانے میں، یعنی یوں سمجھ لیں آج سے ہزاروں سال پیچھے چلے جائیں تو اس نے یہ کہا کہ ایک ایکسپیریمنٹلی کہ اگر کسی جو بھاری چیزیں ہیں وہ زمین کی طرف تیزی سے گرتی ہیں اور ہلکی چیزیں زمین کی طرف سلولی گرتی ہیں، تو اس نے مثال کیا دی، ایک طرف اس نے اسٹون لیا، اسے چھوڑا، تو جب اسٹون یعنی پتھر وغیرہ کو چھوڑتے ہیں تو وہ تو اسٹریٹ اور نیچے گرتا ہے اور جلدی زمین سے ٹکرا جاتا ہے، اور اسی کے لیول سے اس نے ایک پرندے کا پر لے لیا، فیدر، اور فیدر کو جب چھوڑا اس نے، تو آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، آسان سا تجربہ ایکسپیریمنٹ ہے یہ، تو وہ اسٹریٹ نہیں گرتا، وہ ادھر ادھر ہوتا ہوا گرتا ہے اور دیر سے زمین پر گرتا ہے، پتھر فوراً ہی زمین کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے۔ تو اس سے اس نے نتیجہ یہ نکالا کہ بھاری چیزیں ریپڈلی تیزی سے زمین کی طرف جاتی ہیں اور ہلکی چیزیں آہستہ زمین کی طرف جاتی ہیں، لیکن یہاں اس نے غلطی یہ کی کہ دو پتھر نہیں لیے، ایک ہلکا اور ایک بھاری، اور اسی سے نتیجہ نکال لیا کہ ایک طرف اس نے فیدر لیا اور ایک طرف اس نے اسٹون لیا۔ اب ریزن اصل میں کیا ہے یہاں اس کے دیر سے پہنچنے میں زمین تک، کہ اس پر جو ایئر پریشر ہے، ہوا کا دباؤ، وہ اپلائی ہو جاتا ہے اور اسے سلولی گرنے دیتا ہے، کیونکہ یہ زیادہ ہی ہلکا ہے اور اچھا خاصا اس کا جو ہے نا وہ سرفیس ایریا ہے، جبکہ پتھر وغیرہ جو ہے اس کا سرفیس ایریا اس سے کم ہے، تو اور اس کا وزن بھی اس سے زیادہ اچھا خاصا، اس پر بھی ایئر پریشر اپلائی تو ہوتا ہے، لیکن ایئر پریشر اس کی اسپیڈ میں کوئی خاص کمی نہیں کرتا، تو یہ تیزی سے نیچے گرتا ہے، جبکہ وہ ہلکا ہونے کی وجہ سے ایئر پریشر اس پر اپلائی ہوتا ہے اوپر کی طرف، تو وہ سلولی گرتا ہے، تو وہ اس کی اسپیڈ میں کمی کا ذریعہ بنتا ہے کون؟ ایئر پریشر۔ لیکن ارسطو اس چیز کو نہیں سمجھ سکا اور اس نے غلط ریزن نکالا، لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ مشہور شخصیت تھا اور اس کا علمی رعب بھی بہت زیادہ تھا، لہٰذا اس کی بات صدیوں تک جو ہے لوگوں کے دماغوں پر چھائی رہی۔ لیکن گلیلی وہ پہلا سائنٹسٹ تھا جس نے تجربات کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ ارسطو غلط ہے، اور اس نے کیا کیا کہ مشہور زمانہ ایکسپیریمنٹ کیا، پیسا جو ایک شہر ہے وہاں اس نے جو ہے ایکسپیریمنٹ کر کے دنیا کو دکھایا، اور اس نے یہ ثابت کیا کہ ہلکی چیزیں ہوں یا بھاری چیزیں ہوں وہ زمین پر ایک ہی ایکسلریشن کے ساتھ گرتی ہیں، اور اس نے 2 پتھر لیے، 2 باٹ لیے، ایک 2 kg کا، ایک 5 kg کا، جہاں تک مجھے اس کے واقعے میں یاد پڑ رہا ہے ویٹ جو ڈفرینٹ تھے، ایک 2 kg کا تھا، ایک 5 kg کا تھا، لیکن اب مجھے ڈاؤٹ ہے، لیکن یہاں سپوز کر لیں کہ یہی تھے، یعنی 2 ڈفرینٹ ویٹ کے، کلیئر ڈفرینٹ ویٹ سے 2 اسٹون کے اس نے لیے، اور وہ پیسا کا جو مینار تھا، ٹاور وہاں مشہور تھا، وہ اس نے دنیا کو وہاں جمع کیا، لوگوں کو وہاں جمع کیا، پڑھے لکھے لوگ بھی تھے اس میں، عام لوگ بھی تھے، اور وہ دونوں باٹ اس نے ایک ساتھ دنیا کے سامنے گرائے، چاروں طرف لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو لوگوں نے دیکھا کہ 2 بالکل ڈفرینٹ ماسز کے، kg کے ویٹ ہیں،
اور وہ اس نے ایک ساتھ جب چھوڑے تو وہ زمین پر ایک ساتھ آ کر ٹکرائے، اور دنیا نے جو ہے بجائے یہ کہنے کے کہ ارسطو کا ایکسپیریمنٹ غلط ہے، اس کے خلاف عیسائی برادری نے، عیسائیوں نے، گلیلیو عیسائی تھا، اور جو چرچ والے لوگ تھے، گرجا کے جو پادری وغیرہ تھے، سب نے گلیلیو کے خلاف کفر کا فتویٰ دے دیا کہ یہ جادوگر ہے، اور اس نے جو ہے جادو کے زور سے ایک ہلکے پتھر کو اور ایک بھاری پتھر کو ایک ساتھ زمین پر پہنچایا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن اسی جو مجمع اس کا موجود تھا، کراؤڈ ایک موجود تھا چاروں طرف، ظاہر ہے اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی موجود تھے، سائنٹیفک جن کا مائنڈ تھا، تو انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ گیلیلیو حقیقت میں جادوگر نہیں ہے، بلکہ اس کا ایکسپیریمنٹ بالکل درست فیکٹ کو شو کر رہا ہے، اور ان لوگوں نے ارسطو کی بات کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا، اور سائنس پر مزید تجربات کر کے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اور بعد میں یہ بات کلیئر ہو گئی۔ لیکن خود گیلیلیو کے لیے مصیبت آ گئی، کیونکہ پوری عیسائی دنیا جن پر جو ہے پادری وغیرہ ان کے چھائے ہوئے تھے، وہ سب اس کے خلاف ہو گئے، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ میں الگ ڈیٹیل کسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ مزید کیا حشر ہوا۔ البتہ اس کے بعد ایک سائنٹسٹ نے اس بات کو چیک کرنے کے لیے، جیسا کہ سائنسی اصول ہے کہ کسی سائنسدان کی بات پر آمنا صدقنا نہیں کہا جاتا، بلکہ ایکسپیریمنٹ کر کے اس کی بات کو مزید چیک کیا جاتا ہے۔ ایک اور سائنٹسٹ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، اس نے اس بات کو چیک کرنے کے لیے کہ واقعی میں گیلیلیو کی بات درست ہے یا نہیں ہے، اس نے نیا ایک ایکسپیریمنٹ سوچا۔ اس نے ایک گلاس ٹیوب لمبی حاصل کی، تیار کروائی، اور اس گلاس ٹیوب میں سے ہوا کو نکال لیا، اور پھر اس میں ایک اسی طرح کا فیڈر لیا جس طرح گیلیلیو نے لیا تھا، اور اس فیڈر کو اس ویکم والی ٹیوب میں فریلی چھوڑ دیا۔ تو اس نے یہ بات نوٹ کی کہ اب وہ فیڈر بھی پتھر کی طرح ہی سیدھا اسٹریٹ نیچے گرا، اور اسی ایکسلریشن سے گرا جس ایکسلریشن سے پتھر گرتا ہے، یعنی اس نے اسٹون کو بھی چیک کیا اور فیڈر کو بھی چیک کیا، تو دونوں ایک ہی انداز پہ، ایک ہی اسپیڈ سے ایک ساتھ زمین پر گراؤنڈ لیول پر پہنچتے تھے۔ اس تجربے سے بھی ارسطو کا جو ایکسپیریمنٹ تھا وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے ایکسپیریمنٹ سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ زمین کی طرف چیزیں ایک تو ایکسلریشن سے گرتی ہیں، اور وہ ایکسلریشن 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے، اور جو ہے یہ ایکسلریشن ڈیو ٹو گریویٹی کہلاتا ہے۔ اگر ہم کسی جسم کو نیچے سے اوپر پھینکتے ہیں، اپورڈ، جیسے پتھر کو زمین سے اوپر پھینکتے ہیں، تو جس طرح اوپر سے نیچے 9.8 میٹر پر سیکنڈ کے حساب سے ویلاسٹی میں انکریمنٹ لگتا ہے، تو نیچے سے اوپر پھینکنے سے اسی انداز میں ویلاسٹی ڈیکریز ہوتی ہے، یعنی کیونکہ پہلے تو زمین اس فریلی فالنگ باڈی کو نیچے کی طرف کھینچ رہی تھی، تو اور وہ بھی نیچے کی طرف رہا تھا، تو اس کی اسپیڈ میں، ویلاسٹی میں انکریمنٹ ہو رہا تھا، ویلاسٹی انکریز ہو رہی تھی۔ لیکن جب ہم اوپر پھینکتے ہیں تو اب ویلاسٹی تو اوپر کی طرف ہوتی ہے، لیکن فورس نیچے کی طرف ہوتی ہے، زمین اسے اپوزٹ ڈائریکشن میں کھینچتا ہے۔ تو بالکل سیم یہی جو ایکسلریشن ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، یہی ایکسلریشن نیگیٹیولی پروڈیوس ہوتا ہے، اور ویلاسٹی میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی اوپر کی طرف جاتے ہوئے جسم کا ایکسلریشن یہی ہوتا ہے لیکن نیگیٹو ہوتا ہے، اور وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ سے اس کی ویلاسٹی ڈیکریز ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ڈاؤن ورڈ موو کرتے ہوئے جسم کا ایکسلریشن پازیٹیو ہوتا ہے، اور اپ ورڈ موو کرتے ہوئے جسم کا ایکسلریشن نیگیٹو ہوتا ہے۔ خیال رکھیے کہ یہ میں نے راکٹ کے لیے نہیں کہا، کسی ایسے جسم کے لیے کہا ہے کہ جس کو ہم ایک دفعہ فورس لگا کے پھینکیں، پھر اس پر مزید فورس اپلائی نہ ہو۔ جیسے کوئی شیل ہوتا ہے، بم کا گولا، تو اسے جب پھینکتے ہیں تو کیمیکل ایک ہی دفعہ اس پر فورس اپلائی کر سکتا ہے، مسلسل فورس اپلائی نہیں کرتا۔ لیکن راکٹ یا میزائل وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کا جو انجن ہوتا ہے وہ کنٹینیوس اس پر فورس آگے کی طرف اپلائی کرتا رہتا ہے، تو اس میں وہ فورس زمین کی گریویٹیشنل فورس سے بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اپ ورڈ ایکسلریشن کے ساتھ، پازیٹیو ایکسلریشن کے ساتھ جاتا ہے۔ لیکن یہاں اگر ہم ویسے کسی جسم کو، سادے جسم کو، پتھر وغیرہ کے اوپر پھینکیں گے، تو وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ
ایکسلریشن سے یعنی اس کی اسپیڈ کم ہوتی رہے گی. تو یاد رکھیے ڈاؤن ورڈ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ایکسلریشن یہ پوزیٹیو، اور اپ ورڈ یہی ایکسلریشن نیگیٹو ہوتا ہے کہ اسپیڈ میں کسی سے بھی اسپیڈ میں یعنی کمی کرتا ہے. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اور اس کو ہم اپلائی بھی کریں گے. البتہ ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ گریویٹیشنل ایکسلریشن کو اس کی جو سمبل ہے وہ اسمال جی ہے، اور اس طرح اس کی ویلیو 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہو جاتی ہے. یعنی اس کو ہمیشہ خیال رکھیے گا اسمال جی سے ہی ظاہر کرتے ہیں، اور 9.8 اس کی ویلیو ہو جاتی ہے. میٹر پر سیکنڈ اسکوائر اس کا یونٹ ہے، اور اپ ورڈ یہ پوزیٹیو ہوتا ہے اور ڈاؤن ورڈ یہ اپ ورڈ سوری نیگیٹو اس کی ویلیو ہوتی ہے، اور ڈاؤن ورڈ اس کی ویلیو پوزیٹیو ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. آپ سے میں گزارش کروں گا طلباء سے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اگر آپ کو یہ چینل پسند آیا ہے، ہماری بات سمجھ میں آئی ہے اور ہمارے چینل سے مزید فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ، تو سبسکرپشن سے ہمیں بھی حوصلہ ملے گا. اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے، اور آپ کو جو ہے انشاءاللہ سبسکرائب کرنے پر نیکسٹ ویڈیو کی اطلاع بھی ملتی رہے گی. اللہ حافظ. اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی.